کیا کالا علم کر کے کوئی کسی کو مار سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آیا کالے علم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس پر اثر نہ ہو، اثر زائل ہو جائے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ کالا علم کرنے والا اس کا رشتہ دار ہو؟ نوٹ: اگر آپ سے اس کا حل پوچھنا ہو اور اس کا توڑ کرنا ہو تو کب اور کیسے آپ سے ملا جائے؟ گزارش یہ ہے جی کہ جادو کو کالا علم کہتے ہیں. ایک علم کا معنی تو روشنی ہے. جادو اور روشنی یہ کبھی ہو نہیں سکتا. جادو کو یہ بولا کریں کالا جادو. کالا جادو. جادو سے قتل ہو جاتے ہیں. جادو سے بہت کچھ ہوتا ہے. جادو جن بھی کرتے ہیں، جادو انسان بھی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جو تعوذ پڑھتے ہیں پتہ وہ کون سا تھا؟ آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اے اللہ تو سمیع و علیم ہے، میں تیری پناہ میں آیا اس رجیم سے، اس کے جادو سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے. اس کا مطلب یہ جادو کرتا ہے. اب اس سے بچا کیسے جائے؟ بڑا آسان طریقہ ہر خاص و عام کے لیے. جادو سے بچنے کا طریقہ، اب جادو مختلف طریقے سے ہوتے ہیں. کسی کے گھر کے آگے تیل پھینک دینا، سری کا پھینک دینا، پھپھڑے کا پھینک دینا، گوشت کا پھینک دینا، دالوں کا پھینک دینا، اس طرح پانی کو دم کر کے پھینک دینا. یہ جادو کی قسمیں ہیں. ہاتھ لگانے سے جادو ہو جاتا ہے. اب ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں؟ اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کرتے ہیں. اب جو صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر دعائیں پڑھتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. گارنٹی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے صبح اس کو 3 بار پڑھا، شام تک کوئی چیز اس کو ایذا نہیں پہنچا سکتی. ایک صحابی واقعہ لکھتے ہیں، نام مجھے یاد نہیں، کہ ایک دن میرا شیطان مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو بڑا ظالم آدمی ہے. جب میں تجھ پر آیا تو اونٹ کی طرح تھا، آج تم نے اتنا پڑھ پڑھ کے مجھے کمزور کر دیا کہ ایک چڑیا سے بھی کم مجھ میں جان آ گئی. یاد رکھو، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا جو اس کا قرین ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ رہتا ہے، جس کو حمزات بولتے ہیں. ایک دعا ایسی بتاؤں جس سے وہ بھی علیحدہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آدمی گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا کہ گاڑی کی دعا، گاڑی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں. یاد رکھنا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ وہاں پڑھنی ہے. اور کچھ لوگ اپنے گھر کے لیے پڑھتے ہیں، داخل ہونے کی دعا اور نکلنے کی دعا. کسی گھر میں، کسی مقام میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے، یہی دعا ہے. کسی بھی مقام سے نکلنے کی یہی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو جو اس کے ساتھ شیطان ہے وہ بھی اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. جو اس کے انتظار میں گھر سے باہر کھڑا ہے کہ آج یہ نکلے گا، میں اس سے یہ گناہ کرواؤں گا، وہ اس سے پوچھتا ہے تو کیوں کھڑا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں. صحیح حدیث ہے، پڑھ کے دیکھ لینا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شیطان ہوں جو اس سے علیحدہ ہو کر تیرے پاس آیا ہوں. کچھ کلمے اس نے ایسے کہے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز کو سنا ہے، کہ آسمان سے آواز آئی ہے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آ گیا. ہم کہتے ہیں نانی جی کا تعویذ ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دیتا. یہ صدیوں سے ہمارے پاس ہے. یہ دعا ہے، جاؤ یاد کرو، اپنی اولادوں کو کھواؤ، پڑھ کے نکلو. انشاءاللہ کبھی جادو، ایکسیڈنٹ، کبھی ناگہانی آفات سے انشاءاللہ بچو گے. یہ دعا یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ. کون سی چیز ہے جو میرے پیارے نبی چھوڑ کر نہیں گئے؟ لیکن کرے کہ کون کرے؟ مولوی صاحب تسی کچھ کر دو. وہ بدبخت اٹھایا، قرآن کی ایک آیت لکھی، پورا قرآن بیکار کر دیا. یہ تیرے گھر میں برکت آ جائے گی. وہ 30 سپارے، 114 صورتیں بیکار. وہ جو قل هو اللہ کاٹ واٹ کے اس نے لکھ دی، اس میں برکت آ گئی. یہ دعائیں ہیں، ان سے یہ پڑھ کے نکلو گھر سے. انشاءاللہ اگر سری بھی آ گیا اوپر سے گزرو گے. اب تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیز اگر گھر میں راستے میں ملے، کوشش کرو کہ اس کے اوپر سے نہ ٹاپا جائے. کچھ لوگ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو خبیث مالج بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کا اتار دوسرے پر ڈالنے کے لیے ایسے معاملات بتاتے ہیں. یہ سری آپ اس کو اپنے بچے پر باہر کے اس کو فلاں چوراہے میں رکھ دیں. اب وہ اس میں رکھا، جو بھی پہلا اس سے گزرا وہ بیچارہ پھنس گیا، وہ بیماری اس کو چلی جاتی ہے. یہ بھی اتار ہوتا ہے.
یہ شر کا اوتار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہاں جس نے یہ دعا پڑھی ہوگی صبح کی نماز، ہاں یہ شرط ہے، یہ نہیں کہ خالی بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا رہے، نماز نہ پڑھے. صبح فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد یہ دعائیں پڑھے تو انشاءاللہ وہ جادو سے ہر چیز سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ.